بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح دعائے سحر کے بیان میں تھی۔ گزشتہ 4 جلسات کے اندر مقدماتی طور پر کچھ عرفانی اصطلاحات کی وضاحت پیش کی۔ اچھا، اور زیادہ اصطلاحات ہیں کہ جن کی توضیح دینا چاہیے، لیکن مقدمات میں بہت زیادہ نہیں رکتے۔ بقایا جیسے جیسے کتاب کے اندر، شرح کے اندر وہ اصطلاحات آتی جائیں گی، ان کی وضاحت اپنی بضاعت کے مطابق وہاں پر پیش کریں گے۔ قانوناً آج ہمیں دعائے سحر میں وارد ہونا چاہیے، لیکن ایک چھوٹا سا مقدمہ اصل دعا کے بارے میں اور اسی طریقے سے دعائے سحر کے بارے میں، ان 2 مقدمات کو ذکر کر کے کتاب میں وارد ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلا نقطہ اصل دعا کے بارے میں۔ دعا کے بارے میں مفصل مباحث ذکر کیے جا سکتے ہیں، اور شاید مختلف مناسبتوں سے مطالب کو عرض بھی کیا ہے، لہذا لمبا چوڑا مقدمہ دعا کے بارے میں عرض نہیں کروں گا۔ ایک آیہ کریمہ اور چند احادیث کو تبرکاً ذکر کر کے دعائے سحر کی جو روایت ہے اس کو پیش کروں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 186 نمبر آیت 186، وہاں پر پروردگار عالم نے نہایت لطیف انداز میں محبوبانہ طریقے سے دعا کے مفہوم کو ذکر کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ مرحوم علامہ کے بقول اس آیہ کریمہ کا بیان احسن و بیان، خوبصورت ترین بیان ہے دعا کے بارے میں۔ وہ مشہور آیہ کریمہ یہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ اس آیہ کریمہ کے بارے میں پہلے بھی بندہ حقیر نے مفصلاً عرض کیا ہے، لہٰذا تفصیل کے ساتھ تو عرض نہیں کرتا۔ خود آیت کا لب و لہجہ دیکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، جب تجھ سے لوگ، نہ ترجمہ غلط کیا، لوگ نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے مصطفیٰ جب تم سے سوال کریں عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي، تو بے تحقیق میں، قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا بار بار جواب دیتا ہوں۔ یہ ترجمہ جو کر رہا ہوں بالکل ذمہ داری کے ساتھ۔ اجیب و فعل مضارع ہے جو تجدد اور استمرار کو بیان کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا بار بار جواب دیتا
اذا دعانی، جب مجھے وہ پکارتا ہے۔ آپ دیکھیں لب و لہجہ واحد متکلم والا، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ خود بندہ، یہ خود تعبیر عبادی، یہ خود اہمیت کی حامل ہے۔ بقول مرحوم علامہ طباطبائی کے، پروردگار عالم نے ایسے نہیں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ النَّاسُ، جب لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں، نہ، میرے بندے جب تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ خود بندے میں لطف ہے، پھر میرے میں لطف ہے، میرے بندے سوال کرتے ہیں انی، میرے بارے میں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، فَقُلْ إِنَّهُ قریب، تو مصطفیٰ تم ان کو کہو کہ میں قریب ہوں، وہ قریب ہے۔ اصولاً ایسے بنتا ہے نا، جب آیت کا آغاز ایسے ہو رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو تم ان کو کہو۔ بنتا تو جواب ایسے ہے، یعنی جواب ایسے بنتا ہے کہ فَقُلْ إِنَّهُ قریب، تو تم ان کو جواب دو کہ خدا قریب ہے۔ لیکن آیت میں ایسے نہیں ہے، آیت میں ڈائریکٹ آ گیا فَإِنِّي قریب۔ حتیٰ درمیان میں یہ جو وساطت آ رہی تھی، واسطہ آ رہا تھا کہ تم ان کو کہو، اس واسطے کو بھی 2 منٹ کے لیے ہٹا دیا۔ آیت میں ایسے نہیں ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں تو تم ان کو جواب دو، یہ تم ان کو جواب دو آیت میں نہیں ہے۔ فوراً ڈائریکٹ خدا خود میدان میں آ جاتا ہے، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں بار بار جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری اس بات کی اجابت کرو، یعنی مجھے پکارو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں اپنی زبان میں ترجمہ ایسے کرتا ہوں، مجھ پہ اعتبار کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي یعنی مجھ پہ یقین رکھو۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرا بندہ جب میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں بار بار جواب دیتا ہوں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری اس بات پہ یقین رکھو۔ یہاں پر وَلْيُؤْمِنُوا بِی سے مراد وہ والا ظاہراً ایمان نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی یعنی وَلْيُصَدِّقُوا بِی، میری تصدیق کرو، میری بات کو مانو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ یہ آیہ کریمہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اچھا، دعا کا مطلب کیا ہے؟ معمولاً ہمارے ہاں دعا کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدایا مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، اس طریقے سے فقط مانگنا۔ اگر فقط مانگنا دعا نہیں ہے، وہ سوال ہے۔ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ سوال ہے۔ دعا کا مفہوم جو مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المیزان میں جلد دوم میں اسی آیت کے ذیل میں بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے: توجیہ نظر المدعو نحو الداعی، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے، یعنی خدا، پروردگار عالم جو مدعو ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے، وہ پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو۔ دعا یعنی یہ، دعا یعنی پروردگار عالم کے جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہماری طرف التفات کرے، توجہ کرے، اصلاً میری بات سنے، اپنی نظر عنایت میری طرف کرے۔
اس مضمون کو وہ بندہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ جو عاشق ہو. آپ عاشق سے پوچھیں نا، اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ معشوق اس کی طرف نگاہ کرے، دیکھے، التفات پیدا کرے. اگر کسی پر عاشق ہوئے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کی سچی محبت ہے، اگر آپ کا سچا عشق ہے، تو آپ یقیناً یہ احساس رکھتے ہوں گے یہی کہ عاشق کے ساتھ معشوق بات کرے. عاشق کے لیے سب کچھ یہی ہے. عاشق اور کچھ نہیں چاہتا، محبت کرنے والا اور کچھ نہیں چاہتا کہ معشوق مجھے یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے. نہ 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 نہ، ان میں سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا. عاشق فقط یہ چاہتا ہے کہ معشوق میرے ساتھ بات کرے، میری طرف توجہ کرے، میری طرف التفات کرے، میں کیا بول رہا ہوں دیکھے، سنے، میں کیا کر رہا ہوں اس پہ نگاہ رکھے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے عاشق کے لیے. دعا یعنی یہ توجیہ نظر المدعو نحو الداعی. مدعو جس کو پکار رہے ہیں وہ توجہ کرے، یہ بن جاتی ہے دعا. بس اصل دعا پکار ہے، پکارنا ہے. پکار رہا ہوں میں اپنے محبوب کو، وہ میری طرف التفات کرے. پکار رہا ہوں اپنے محبوب کو، وہ میری طرف دیکھے. یہ بن جاتی ہے اصل دعا. اچھا، اور مزیدار بات یہ ہے، یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ محبوب خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم. حالانکہ وہ محبوب ہے، وہ معشوق ہے، وہ عاشق کو کہتا ہے کہ تو مجھے پکار، میں تیری پکار کا جواب دوں گا. یہاں سے اہل معرفت ایک نکتہ کہتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت نکتہ کہتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، لیکن ہم تو خدا کو بلاتے ہیں لیکن خدا تو ہماری دعا قبول نہیں کرتا. یہ اشتباہ ہے. آقا کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی. خدا نے وعدہ کیا دیا؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو. ہم میں سے کتنے ہیں جو خدا کو پکارتے؟ ہم تو اپنے مال و دولت کے اندر غرق ہوتے ہیں. خدایا مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. خدا کو کہاں پکار رہے ہوتے؟ ہم تو اپنی لالچوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. ہم تو ان چیزوں کے اندر غرق ہیں. بس پہلا نقطہ یہ کہ واقعاً خدا کو پکارے، اور دوسرا یہ کہ پروردگار عالم نے کہا ہے میں اجابت کروں گا، جواب دوں گا. جواب دو طریقے کا ہے. ایک جواب جو خدا ہر دعا کا دیتا ہے وہ ہے اجابت لبیک. جب بھی انسان خدا سے مانگتا ہے خدا کہتا ہے لبیک عبدی، لبیک. اللہ اکبر. اس نقطے کی گہرائی کو ذرا سمجھیں. میں مانگ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے لبیک، لبیک، جواب دے رہا ہے. تو یہ جواب تو ہر صورت میں ہے. اسے کہتے ہیں اجابت لبیکی. لبیک خدا ہر وقت کہتا ہے. اچھا، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، میں کوئی چیز مانگتا ہوں، حالانکہ کسی معنی کی وجہ سے میرے اندر اس کی استعداد نہیں ہے، یا وہ شرائط فراہم نہیں ہے، یا وہ اصلاً میرے لیے مفید نہیں ہے. خدا مجھ سے، میری ذات سے زیادہ محبت کرتا ہے. میں اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی خدا مجھ سے محبت کرتا ہے. تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے میرے لیے مفید نہیں ہے،
یا میرے اندر اس کی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے، یا شرائط کے لحاظ سے اس کے شرائط فراہم نہیں ہے، خدا وقتی طور پر اس کو مؤخر کر دیتا ہے۔ یہاں پر روایات میں کہ مفصل روایات ہے، بعض روایات کے مطابق اس سے بہتر خدا دیتا ہے، بعض روایات کے مطابق اس چیز کو خدا میرے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اس مقام پر مجھے خدا عطا کرے گا جس مقام پر مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ مثلا ایک چھوٹا سا بچہ ہو، آج کل کی دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا، بچوں کے لیے اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے لیے آپ قیمت جمع کرتے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں مقام پر پہنچے گا، اس کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، فلاں مقام پر آئے گا، اتنے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، آپ اس کے لیے جدا رکھتے جاتے ہیں۔ لیکن وہی چھوٹا بیٹا اس وقت آپ سے کچھ پیسے مانگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے مفید نہیں ہے، آپ اس کو نہیں دیتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر میں اس کو پیسے دوں گا خراب ہو جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ اس کو ضرورت بعد والے وقت میں پڑے گی، اس وقت کے لیے آپ اس کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر میں اگر میری خواہش قبول کسی وقت نہیں ہوتی تو یہ سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ باقی جواب پروردگار عالم کا ہے کہ یہ بہت لطیف جملہ ہے، اہل معرفت ذکر کرتے ہیں، جندی اس نقطے کو ذکر کرتا ہے کہ عنایت خدا، توجہ خدا وہ ہر دعا کے پیچھے ہے۔ تم ایک مرتبہ پکارو، خدا تمہاری طرف ہمیں تنگوش ہو جاتا ہے، سنتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری باتوں کو دیکھتا ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہاری اداؤں کو دیکھتا ہے۔ یہ اجابت لبیک کی ہر ایک کے لیے ہے۔ اسے زیادہ میں یہاں پر نہیں رکتا، البتہ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ دعا جو پکار ہے، اس پکار کے نتیجے میں ہم جو سوال بھی کرتے ہیں، سوال بھی تین طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ طلب اور سوال قالا زبان کے ذریعے سے ہے، دوسری مرتبہ طلب اور پکار حال کے ذریعے سے ہے، تیسری مرتبہ طلب اور پکار استعداد کے ذریعے سے ہے۔ یہ تین طریقے کی پکار اور طلب ہے۔ ایک مرتبہ میں فقط زبان سے کہہ رہا ہوں، لیکن میری زبان، میرے الفاظ ایسے ہیں کہ میرا حال ان کے مطابق نہیں ہے، فقط زبان کے ساتھ ایک لکلکہ زبانی ہے، باقی نہ حقیقت میں میرا وہ حال نہیں ہے، خالی لکلکہ زبانی ہے۔ دوسری مرتبہ نہ، زبان کے ساتھ پکارتا ہوں اور حال بھی ویسا بنا ہوا ہے۔ تیسری مرتبہ جو سب سے بڑی دعا ہے، استعداد۔ مثلا دیکھا ہے کہ ایک شکوفہ ہوتا ہے، اس کے اندر استعداد ہے کہ وہ پھول بن سکتا ہے۔ اب اگر کوئی مانے نہ آئے تو وہ استعداد ضرور پھول کے اندر ظاہر ہوگی، کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ استعداد فعلیت تک نہ پہنچے، مگر یہ کہ کوئی مانے آ جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بس یہ تین طرح کی طلب ہے۔ طلب کے اندر اضطرار ہونا چاہیے۔ اضطرار کا مقصد یہ ہے کہ اصلاً ذرہ برابر نگاہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز پر نہ ہو، واقعاً فقط اسی سے مانگے، نہ کہ زبان سے اس سے مانگ رہا ہے لیکن امید کسی اور جگہ پر پھنسی ہوئی ہے۔ اگر ایک بندہ فقط زبان کے ساتھ مانگے اور امید کسی اور سے لگا کر بیٹھے تو پھر خدا اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ عدت الدائی میں ابن فہد حلی روایت نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، امام صادق اپنے آباء و اجداد سے، کہ پیغمبر اکرم سے یہ حدیث ہے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی طرف وحی کی، اوحی اللہ الی بعض انبیائہ،
پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کی طرف وحی کی، اور اس وحی اور پیغام میں یہ کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم، لَأَقْطَعَنَّ عَمَلَ كُلِّ عَامِلٍ عَمَلَ غَيْرِي بِالْأَيَاسِ، کہ میں ضرور بضرور اس بندے کی آرزوؤں پر پانی پھیر دوں گا جو میرے علاوہ کسی اور سے امید باندھتا ہے، مجھے چھوڑ کر کسی اور سے امید لگاتا ہے، میں ضرور بضرور اس کی اس آس اور امید کو ختم کروں گا۔ وَلَأَكْسُوَنَّهُ صَوْبَ الْمَذِلَّةِ فِي النَّاسِ، لوگوں کے درمیان ضرور بضرور میں اس کو ذلت کا لباس پہناؤں گا۔ وَلَأَبْعَدَنَّهُ مِنْ فَرَجِي وَفَضْلِي، جو میری بارگاہ سے گشائش اور فضل ہے اس سے اس کو دور کر دوں گا۔ اَيَعْمَلُ عَبْدِي فِي الشَّدَائِدِ غَيْرِي، کیا میرا بندہ مصیبتوں میں میرے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، جبکہ وَالشَّدَائِدُ بِيَدِي، سختیاں میرے ہاتھ میں، وَيَرْجُو سِوَائِي، مجھے چھوڑ کر کسی اور سے امید باندھتا ہے، جبکہ وَأَنَا الْغَنِيُّ الْجَوَادُ، میں بے نیاز ہوں، میں سخی ہوں، جواد ہوں۔ بِيَدِي مَفَاتِحُ الْأَبْوَابِ وَهِيَ مُغَلَّقَةٌ، میرے ہاتھوں میں تمام دروازوں کی چابیاں ہیں اور یہ دروازے بند ہیں۔ وَبَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي، اور جو مجھے پکارتا ہے اس کے لیے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اچھا، مکارم اخلاق میں یہ جو معصوم سے روایت نقل ہوئی ہے یہ تو عجیب ہے۔ امام فرماتے الدعاء افضل من قراءۃ القرآن، اللہ اکبر، دعا قرآن کی قراءت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ لأن اللہ عز وجل قال قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم لوگوں کی پکار نہ ہو تو میرے رب کو تم لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ واقعاً ایسے نہیں ہے، یہ بھی عدت الدائی میں مرحوم ابن فہد حلی نے روایت نقل کی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا ہے۔ تو عزیز من، دعا کی طرف انسان آئے۔ دعا حقیقت میں محبوب سے، خدا سے ارتباط کا نام ہے۔ یہ مقدمہ اس سے زیادہ میں نہیں بڑھاتا۔ دعا میں مانگو کیا؟ یہ تو ہے وہ جو روایت عام طور پر پڑھتے ہیں کہ سب کچھ خدا سے مانگو، وہ جو معروف حدیث ہے، عدت الدائی میں بھی نقل ہوئی ہے، حدیث قدسی میں کہ یا موسیٰ سلنی، اے موسیٰ مجھ سے سوال کر، کل ما تحتاج الیہ، کہ جس چیز کی طرف بھی تو محتاج ہے، حتیٰ علف شاتک، حتیٰ کہ اپنے گوسفند بھیڑ بکری کا جو علف اور چارہ ہے اس کا بھی مجھ سے سوال کر، وَمِلْحِ عَجِینِک، اور آٹے کے اندر جو تو نمک ڈالتا ہے اس کا بھی مجھ سے سوال کر۔ عام طور پر اس دعا کو، اس روایت کو نقل کرتے ہیں حدیث قدسی کو، اور کہتے ہیں کہ بابا بس ہمیں یہ چیزیں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہ خدا سے طلب کرنی چاہیے۔ حالانکہ حدیث قدسی کا معنی یہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی کا یہاں پر یہ معنی ہے کہ اے موسیٰ، معمولی ترین چیز میں بھی میرے علاوہ کسی پہ اعتماد نہ کر، نہ کہ مجھ سے تو فقط اور فقط اپنے بھیڑ بکریوں کا چارہ مانگ یا اپنے آٹے کا نمک مانگ۔ یہ دعا یہ نہیں کہنا چاہ رہی، توجہ کریں،
دعا میں اس نقطے پر زور نہیں ہے کہ تجھے مانگنا اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ چاہیے یا آٹے کے لیے نمک چاہیے، یہ مجھ سے مانگنا چاہیے، اس صدد میں دعا نہیں ہے۔ دعا اس نقطے کو نہیں بیان کرنا چاہ رہی، دعا اس نقطے کو بیان کرنا چاہ رہی ہے کہ موسیٰ ہر چیز میں مجھ سے وابستہ ہو جا، جو تمہیں چاہیے، حتیٰ یہ معمولی ترین چیز، اس چیز میں بھی تیری وابستگی میرے ساتھ ہونی چاہیے، اس چیز میں بھی غیر پہ اعتماد نہ کر، تمہاری تکیے گاہ فقط میری ذات ہونی چاہیے، میرے علاوہ کسی سے بھی کچھ نہ مانگ، مجھ سے مانگ۔ یہ ایک اور فضا ہے، وگرنہ دوسری روایات میں ہے کہ مومن پروردگار عالم سے معالی امور، عالی ترین امور کا تقاضا کرتا ہے، عالی ترین امور، خدا سے ایک لحاظ سے ہر چیز میں انسان خدا کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، لیکن جب خدا سے مانگے تو عالی ترین امر کا تقاضا کرے، اور اسی عنوان سے کہ عالی ترین امور کو خدا سے مانگنا چاہیے، انہی امور میں سے ایک یہ دعائے مبارک سحر ہے کہ عجیب ہے۔ ابھی جیسے روایت بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، امام باقر علیہ السلام اس دعائے سحر کے لیے کہتے ہیں فَإِنَّهُ مِن مَكْنُونِ الْعِلْمِ، یہ اسرار میں سے، رموز میں سے چھپا ہوا علم ہے، وَاقْتُمُوهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِهِ، اس کو اپنے پاس چھپا کے رکھو، اہل کے علاوہ کسی کو نہ بتانا، اہل کے سامنے اس کو ظاہر کرنا۔ تو اس دعائے سحر میں جیسے کہ انشاءاللہ عرض کریں گے آگے، اس دعائے سحر میں امام علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا سے کیا مانگو، کون سی چیز خدا سے طلب کرو۔ کہ میں ایک روایت فقط پڑھوں کہ سید ابن طاووس رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ دعاؤں کی جو معروف کتاب ہے اقبال الاعمال، اس اقبال الاعمال میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ دعا والی جو روایت ہے، یہ روایت ہم نے اپنی سند جو ابو جعفر طوسی کی طرف ہے اس سند سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور شیخ طوسی اپنی سند کے ساتھ علی ابن حسن ابن فضال سے نقل کرتے ہیں کتاب الصیام سے۔ وہاں پر روایت ہے کہ ایک بندہ ابن ابی قرہ، اس نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، ابن فضال نے بھی اور ابن ابی قرہ نے۔ ابن فضال نے کتاب الصیام میں اور ابن قرہ نے اپنی کتاب میں، دونوں کا لفظ ایک ہے، دونوں کہتے ہیں کہ ایوب ابن یقطین سے یہ روایت ہے کہ ایوب ابن یقطین کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو خط نامہ لکھا اور اس نامے میں یہ دعا بھیجی، یہی دعا سحر، یسألہ ان یصحح لہ ھذا الدعاء، یہ دعا میرے پاس تھی، دعا سحر، امام رضا کی طرف خط لکھا اور کہا کہ مولا آپ اس دعا کی تصحیح کریں کہ آیا یہ دعا واقعاً صحیح ہے۔ فکتب الیہ، امام رضا علیہ السلام نے ایوب ابن یقطین کی طرف خط لکھا، فکتب الیہ نعم، یہ دعا بالکل درست ہے، وَهُوَ دُعَاءُ ابی جعفر علیہ السلام بالاسحار فی شہر رمضان، یہ دعا امام باقر علیہ السلام کی ہے کہ امام باقر علیہ السلام ماہ رمضان میں سحر کے وقت اس دعا کو پڑھتے تھے۔ قال ابو جعفر، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے فرمایا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے تھے لو یعلم الناس من عظم هذه المسائل عند اللہ
اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ اس دعا کے اندر جو فقرات انسان پڑھ رہا ہے ان کی خدا کی بارگاہ میں کتنی عظمت ہے، اور ان کو پتہ چل جاتا وسرعت اجابتہ لصاحبها کہ یہ باتیں، یہ سوالات جو اس دعا میں مطرح کیے جاتے ہیں کتنی جلدی خدا ان کو قبول کرتا ہے. لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تو لقتتلوا علیہ، اصلاً آپس میں لڑ پڑتے، ولو بالسیوف، ایک دوسرے پر تلواریں تان دیتے، وہ کہتا میرے پاس ہو، وہ کہتا میرے پاس ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، خدا جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے، جس بندے کو چاہے. وقال ابو جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لو حلفت لبررت، اگر میں یہ قسم اٹھاؤں تو واقعاً یہ میرا قسم اٹھانا صحیح ہوگا. کیا قسم اٹھا کر کہوں؟ ان اسم اللہ الاعظم قد دخل فیہا، اسم اعظم الہی اس دعا کے اندر موجود ہے. فَإِذَا دَعَوْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، جب تم دعا مانگو تو اس دعا کے اندر تلاش و کوشش کرو، واقعاً اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فَإِنَّهُ مِن مَّكْنُونِ الْعِلْمِ، یہ چھپا ہوا علم ہے. وَاكْتُمُوهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِهِ، نااہل سے اس کو چھپاؤ. وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُكَذِّبُونَ وَالْجَاهِدُونَ، اور سن لو نااہل کون ہے؟ منافق نااہل ہے، جو تکذیب کرتا ہے وہ نااہل ہے، جو انکار کرتا ہے وہ نااہل ہے. وَهُوَ الدُّعَاءُ الْمُبَاهَلَةُ، یہ دعائے سحر کہ اتنی عظیم دعا ہے. اس دعا کا لب و لہجہ کہ جس کے لیے ہم نے شرح دعائے سحر کا انتخاب بھی کیا ہے، شروع سے لے کر آپ دیکھیں گے اس دعا کا لب و لہجہ ایک اپنا ہے. اصلاً پہلا مسئلہ جو مجھ سے بہت سارے دوستوں نے پوچھا ہے کہ اس دعائے سحر میں ہم لوگ چاہتے کیا ہے، پڑھتے کیا ہے؟ اگر اس دعائے سحر میں ایک عظیم چیز کا خدا سے تقاضا کرتے ہیں آپ. ہم لوگ خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم عام طور پر اپنی معمولی باتیں مانگتے ہیں، خدا مجھے یہ چاہیے، خدا مجھے یہ چاہیے، خدا مجھے یہ چاہیے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، میں اپنے الفاظ میں کہوں اتنا عظیم مہینہ، خداوند متعال کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے، ہر مہینے میں کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس مہینے میں خصوصیت سے خدا کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خدا کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے، اور خصوصیت سے وقت سحر کا وقت کہ بہترین وقت، مہینہ بہترین، اس مہینے کے اندر وہ جو ساعت اور وقت ہے وہ عالی ترین وقت. اس عالی ترین وقت کو امام باقر فرماتے ہیں یہ جملات پڑھو، خدا سے مانگو. اچھا کیا مانگ رہا ہوں؟ خدا سے مانگو، خدا کے اسماء کو مانگو. اللہ اکبر، خدا کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کا سوال کرو. خدا کو اس کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اسماء حسنہ کا سوال کرو. اسماء حسنہ کا سوال کرو یعنی کیا؟ یعنی یہ اوصاف اور اسماء الہی جو بالذات خدا کے لیے ثابت ہے، تم خدا سے انہی اسماء حسنہ کا سوال کرو. یہی اسماء حسنہ خدا سے مانگو. خدا سے مانگو کہ خدا تمہیں ان اسماء کا مظہر بنائے، ان اسماء کا خدا تمہیں مظہر بنائے. کہ انشاءاللہ شرح دعائے سحر جو ہماری پوری
گفتگو ہوگی، حضرت امام کے بھی بیانات ذکر کریں گے، اسی راستہ میں ہے۔ میں ایک جملے کا صرف ابتدائی ترجمہ کر رہا ہوں، معلوم ہے کہ کافی دن ہمیں لگیں گے اس ایک جملے کی شرح میں۔ دعا کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألوک۔ انشاءاللہ جیسے ہی حضرت امام کی شعر پڑھیں گے ایک ایک لفظ کے بارے میں تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اللہم، اے اللہ، اللہم وہ یا اللہ ہے، اے اللہ، انی اسألوک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا؟ من بہائک بابہاؤ، کہ بہا کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ بہا یعنی نور، نورانیت۔ خدایا تیرے جتنے بھی مقامات نورانیہ ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ نورانی مقام ہے وہ نورانی مقام مجھے عطا کر۔ اللہ اکبر، سوال کی گہرائی کو دیکھے، کیا مانگ رہا ہوں؟ اللہم انی اسألک من بہائک بابہاؤ، کہ انشاءاللہ تفصیلاً جملات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ خدایا تیرے جتنے بھی نورانی مقامات ہیں ان میں سے جو سب سے نورانی مقام ہے وہ مجھے عطا کر، میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ وَكُلُّ بَهَائِكَ بَهِي، حالانکہ تیرے سارے مقامات نورانی نورانی ہیں، جمال رکھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک ببہائک کلہ، انشاءاللہ دعا کے اندر پڑھیں گے کہ یہ اصلاً لب و لہجہ کیا ہے۔ پہلے بہا اور نورانیت کے مراتب کو ذکر کیا، پھر کہا کہ ان مراتب میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ مجھے دے، پھر دعا میں کہتا ہوں بھائی خدایا تیرے سارے مقامات عالی ہیں، پھر آخر میں کہتا ہوں کہ تجھے تمام بہا کا واسطہ۔ یہ کیا لب و لہجہ ہے؟ یہ کس طریقے سے سوال ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ جلسے آئندہ میں اس کی توضیح دیں گے، جلسے آئندہ میں اس کو بیان کریں گے۔ یہ پوری دعا کا لب و لہجہ ہے، اور خوب حضرت امام نے اپنی شعر میں ان نکات کی وضاحت کی ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہمارا جلسہ ہوگا ایک ایک لفظ کے بارے میں مرحوم امام توضیح دیں گے، پہلے ایک ایک لفظ کی وضاحت، پھر اصلاً یہ دعا کا مزاج کیا ہے، اس دعا کے اندر خدا سے اس کے اسماء کا تقاضا ہو رہا ہے، پھر یہ لب و لہجہ کیا ہے۔ ایک اسم کو ذکر کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اس میں سے جو سب سے بڑا ہے، پھر کہا جا رہا ہے سب بڑے ہیں، پھر کہا جا رہا ہے کہ سارے اسماء کا واسطہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت ہی خوبصورت لب و لہجہ۔ انشاءاللہ ان نکات کو جیسے مرحوم امام راحل ذکر کریں گے وہاں پر عرض کریں گے، مزہ آئے گا واقعاً دعا کی ایسے شعر ہوتی ہے جیسے حضرت امام نے کی ہے۔ ایک عارف دل سوختہ جب ایسی دعاؤں کی شعر کرتا ہے تو پھر اس کا اپنا لطف ہے، اپنا مزہ ہے۔ خب یہاں پر روکتا ہوں بس کو، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔